آپ 12 ربیع الاول منایا جی؟ آپ کو کس نے منع کیا ہے جی؟ مجھے معذرت ہے، مسلمان کا بچہ آج پمپڑی بجا کے حضور کی آمد کا استقبال کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مسلمان کا بیٹا ڈیک پہ ڈانس کر کے حضور کی آمد کا دن منا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ کے اندر غیر محرم عورتیں اور غیر محرم مرد کے ساتھ ٹچ ہو کے چلتی ہے، تو یار میرے بھائی یہ بتائیں نا مجھے، یہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ وہ اس کو دین سمجھ بیٹھے۔ اسے ہم بہت بڑا ڈون اور دلیر کہتے ہیں جو کسی کا زمین کو جو ہے وہ ناجائز جو ہے اس پہ قبضہ کرے۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ سال بھر ہم جھوٹ بولتے رہیں، فراڈ کرتے رہیں، دھوکہ کرتے رہیں، دوسروں کی زمینوں پہ قبضے کرتے رہیں، 2 نمبر چیزیں فروخت کریں، ہاں جی، جوا کھیلیں، زنا کریں، اور آخر میں جناب 12 ربیع الاول آ جائیں اور میں یہاں پہ حضور کا پاؤں مبارک کا بیج لگا کے تو اپنے آپ کو کہوں جی کہ میں عشق رسول ہوں جی۔ نہیں، یہ ڈبل آپ گناہ کر رہے ہیں۔ آپ ایک تو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے پہلے جب لوگ جو ہے زندہ بچیوں کو درگور کرتے تھے اور قتل و غیرت تھی، سالوں سال گزرتے تھے، ان کی دشمنیاں جو ہے وہ نہیں ختم ہوتی تھی، ذرا سی بات پہ جو ہے دشمنی پڑ جاتی تھی اور سالوں سال وہ دشمنیاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ اتنی سی بات پہ کہ ایک اٹھنی پہلے کیوں پانی پی گئی ہے، دوسرے بعد میں کیوں پی، اس چھوٹی سی باتوں پہ جو ہے وہ جہالیت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جہالت کو ختم کیا، اندھیروں کو ختم کیا اور روشنی لایا۔ اب مسلمان اس دن کو کیسے مناتے ہیں؟ مجھے معذرت ہے، مسلمان کا بچہ آج پمپڑی بجا کے حضور کی آمد کا استقبال کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مسلمان کا بیٹا ڈیک پہ ڈانس کر کے حضور کی آمد کا دن منا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اس دن زیادہ سے زیادہ درود شریف کی جو ہے وہ کثرت سے درود شریف پڑھیں، اس کے بعد تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دیے ہیں کہ مسلمان بھائی کا آپ پہ کیا حق ہے، مسلمان بھائی پڑوسی کا آپ پہ کیا حق ہے، آپ کی والدہ کا کیا حق ہے، تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے وہ کھلی کتاب کی طرح ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات، جو جلسہ جلوسوں کے اندر غیر محرم عورتیں اور غیر محرم مرد کے ساتھ ٹچ ہو کے چلتی ہے، تو یار میرے بھائی یہ بتائیں نا مجھے، یہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ثواب میں جا رہے ہیں یا عذاب میں جا رہے ہیں؟ یہ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کہتا ہوں دل آزاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا اور آپ جو ہے اپنی جوان بیٹیوں کو، جوان بچیوں کو، بیبیوں کو جو ہے وہ سریعام بازاروں میں گھما رہے ہیں۔ یہ ولادت کا دن ایسا نہیں ہے۔ ولادت کا دن وہ ہے، وہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، میں نے آپ میں یہ نبی بھیج کے اندھیرے ختم کیے ہیں اور اجالے لائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن میں ایسے مناؤں کہ جناب گلیاں بند کروں اور ساری رات ڈیک بجاؤں، 5 ٹائم اذان ہو، نماز کا مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ نماز کتنے بجے ہوئی اور کتنے بجے نہیں ہوئی، میں دڑ دڑ جناب وہ نعت پہ اور نعت کے ساتھ ڈھول بجاؤں، اور یہ چیزیں جو ہے وہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی ہے۔ یہی بات ہے، یہی ہماری چیزیں جو دیکھ کے نا تو غیر مسلم ہم پہ ہیوی ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ایک پیغام ہمیں 12 ربیع الاول یہ بھی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، فرمایا کہ میرا جو امتی ہے وہ ہر طرح کا گناہ گار ہو سکتا ہے، جھوٹا اور فریبی نہیں ہو سکتا۔ آج آپ دیکھیں بھائی، جھوٹ جو ہے وہ رواج بن گیا ہے، وہ فیشن بن گیا ہے جی۔ جھوٹ ایک فیشن بن گیا ہے، دوسرے کا حق مارنا ایک فیشن بن گیا۔ اسے ہم بہت بڑا ڈون اور دلیر کہتے ہیں جو کسی کا زمین کو جو ہے وہ ناجائز جو ہے اس پہ قبضہ کرے، کسی کا حق مار دیں، ہم اس کو جناب ڈون کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ وہ بہت بڑا آدمی نہیں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سمجھے گستاخ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ اپنا کوئی پڑوسی آپ کا بھوکا تو نہیں، ہمارے ہاتھ سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، میرے کسی قول فیر سے دوسرے بندے کی دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ جو ہے اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اسلام نماز روزے کا نام نہیں ہے، یہ ہمارے فرض ہیں۔ یہ 5 ارکان جو ہے، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ہمارے اوپر فرض ہیں، یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اسلام اور بہت چیزیں ہیں جو ہمیں درس دیتی ہیں بھائی چارے کا، ہمیں درس دیتی ہے دوسرے کے ساتھ اچھے برتاؤ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا۔ یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ سال بھر ہم جھوٹ بولتے رہیں، فراڈ کرتے رہیں، دھوکہ کرتے رہیں، دوسروں کی زمینوں پہ قبضے کرتے رہیں، 2 نمبر چیزیں فروخت کریں، ہاں جی،
جوا کھیلیں, زنا کریں, اور آخر میں جناب 12 ربیع الاول آ جائیں اور میں یہاں پہ حضور کا پاؤں مبارک کا بیج لگا کے تو اپنے آپ کو کہوں جی کہ میں عشق رسول ہوں جی. نہیں, یہ ڈبل آپ گناہ کر رہے ہیں. آپ ایک تو دھوکہ دے رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیا سارے سالوں سال آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کو اس ٹائم یہ یعنی یا اسلام یہ 12 ربیع الاول کے 10 دن ہیں یا محرم کے 10 دن ہیں کہ اس میں آپ احترام کریں گے اور باقی ہمیں کھلی چھوٹی ہے؟ نہیں, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ من و من عمل کرنا پڑے گا. اگر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں مسلمان ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں, پھر جو جی میں آتا ہے کرو. آپ 12 ربیع الاول منایا جی, آپ کو کس نے منع کیا ہے جی؟ یہ 12 ربیع الاول منانا آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک اظہار ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. مگر مجھے ان سے بھی گلہ نہیں ہے جی جو 12 ربیع الاول میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی بچے جو منا رہے ہیں, ان سے گلہ نہیں. آپ جنڈیاں لگائیں, آپ حلوے کی دیگیں بنائیں, آپ حلیم کی دیگیں بنائیں, کوئی بات نہیں. آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک اظہار ہے. مگر گلہ مجھے ان علماء اکرام سے ہیں, ان پیر و مرشد سے ہیں جو ان کو پروموٹ کرتے ہیں. ان کو بٹھا کے یہ 12 ربیع الاول آئیں, ان کو 10 دن جو ہے وہ کلاسز دیں, ان کے ساتھ بات کریں, ان کا ایک چھوٹا سا اجتماع رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو دن ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. وہ یہ تو نہیں سکھاتا ہے کہ میں پیمپڑی پہ جاؤں اور گلیوں میں جناب کوئی مریض پڑا ہے, کوئی لاچار پریشان پڑا ہے, کوئی بیمار پڑا ہے, اس کا خیال نہ رکھوں, گلیوں میں پیمپڑیاں بجاؤں. کیا ہے جی 12 ربیع الاول ہے, ڈیک بجاؤں 12 ربیع الاول ہے, سڑکیں بند کروں, کوئی مریض کو راستہ نہ دوں, ایمبولینس کو راستہ نہ دوں, جی 12 ربیع الاول ہے جی. نہیں, یہ 12 ربیع الاول نہیں ہے. مجھے ان پیر و مرشد اور جو ان کو پروموٹ کرنے والے علماء اکرام ہیں جی, ہمارے سروں کے سایہ ہیں, وہ ان کو جناب وہ یہ بات کہیں کہ آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا, من گھڑت چیزیں ہم میں آ گئیں. ایک چھوٹا بچہ ہے جی, وہ ایک چیز لے لیں, وہ اسی کو یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ وہ اس کو دین سمجھ بیٹھے. وہ دین نہیں ہے, وہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. یہ کون سمجھائے گا؟ یہ علماء اکرام سمجھائیں گے, یہ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں وہ سمجھائیں گے ان کو.